اللہ الرحمن الرحیم کتاب یعنی جلالین سے متعلق 7 باتیں آج ہوگی۔ بحث نمبر 1، اس جلالین کی خصوصیات۔ یہ 4 ہیں جو صاحب کتاب نے بھی مقدمے کے شروع میں ہی بیان کی۔ مقدمے کے شروع میں 4 خصوصیات بیان کی ہیں، ان کو آپ لکھنا چاہیں پہلے لکھ لیں۔ نمبر 1، ان شان نزول کا مختصر تذکرہ کریں گے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو کلام اللہ کی مراد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے۔ دوسری خصوصیت ہے ان کی کتاب کی، مختلف فی اقوال میں سے صرف راجح قول کو بیان کریں گے۔ جن تفسیر میں اگر وہاں سے بہت سارے اختلافی اقوال ہوں گے تو سارے قولوں کو نہیں لیں گے، بلکہ صرف ان میں سے راجح قول جو تفسیر میں ہوگا بس اس کو لے لیں گے۔ نمبر 3، اختلاف قرات بھی بیان کریں گے، کیونکہ کبھی کبھی اختلاف قرات سے بھی 2 معنی نکل جاتے ہیں اور مراد واضح ہوتی ہے۔ نمبر 4، ضروری نحوی ترکیب بھی بیان کریں گے۔ اس سے یہ کہیں آگے چل کر آپ دیکھیں گے، بتا دیتے ہیں یہاں عبارت میں یہ فاعل ہے، یہاں یہ مفعول بن رہا ہے، یہاں یہ اس کی جزا ہے، یہاں شرط ہے، تو اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نحوی ترکیب بھی بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات محض نمبر 2 یہ ہے، اس جلالین کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو جلالین کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رہے 2 مصنفین کی کتاب ہے، یہ 2 مصنفین کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دونوں مصنفین کا نام مصنفین ان کو کہا جائے گا تسمیہ کے ساتھ، 2 ہیں مصنفین، 2 مصنف کی کتاب ہے۔ تو یاد رہے دونوں مصنف کا نام جلال الدین تو نہیں ہے، جلال الدین تو دونوں کا لقب ہے، یاد رکھیں۔ دونوں کی آخر سے مضاف الیہ حذف کر دیا گیا، پھر دونوں مضاف کا تثنیہ بنا دیا گیا، جلالان ہو گیا۔ جلال الدین دونوں کا لقب جلال الدین ہے، دونوں کی آخر سے دین مضاف الیہ ہٹایا گیا اور دونوں کا تثنیہ بنایا گیا، جلالان ہو گیا۔ پھر اس کے شروع میں نہیں، پھر اس کے شروع میں لفظ تفسیر لگایا، لفظ تفسیر لگایا گیا، اس کی تحقیق ہے کچھ، تو حالت جری میں ہونے کی وجہ سے تفسیر الجلالین پڑھا گیا۔ اب جب لفظ شروع میں تفسیر لگایا گیا، پھر حالت جری میں اس کو پڑھنا تھا، پھر یہ پڑھا گیا تفسیر الجلالین، اس وجہ سے جلالان جلالین ہو گیا۔ بحث نمبر 3 یہ ہے، سورہ فاتحہ آخر میں لانے کی کیا وجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے شروع میں تو قرآن میں سورہ فاتحہ آئی ہے، اور یہ تفسیر جو ہے سورہ بقرہ سے شروع ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وجہ یہ ہے کہ جلال الدین محلی نے سورہ کہف سے تفسیر لکھنی شروع کی تھی شروع میں، پھر انہوں نے والناس تک تفسیر لکھی تھی، یعنی قل اعوذ برب الناس کے آخر تک۔ اس کے بعد نصف اول کی لکھنی شروع کی تھی، پہلے سورہ کہف سے آخر ناس تک لکھ دی، اس کے بعد پھر نصف اول شروع کے 15 پاروں کی لکھنی شروع کی، پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی تھی۔ جلال الدین محلی نے جب بعد میں شروع کی لکھنی شروع کی تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی تھی، انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جلال الدین محلی کے شاگرد تھے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ سے سورہ اسراء کے آخر تک لکھ کر تفسیر کو مکمل کر دیا۔ کہاں سے؟ سورہ بقرہ سے سورہ اسراء کے آخر تک لکھ کر تفسیر کو مکمل کر دیا۔ اب اگر قرآن کی ترتیب کے مطابق سورہ فاتحہ کی تفسیر کو شروع میں رکھتے تو جلال الدین محلی اور سیوطی کی لکھی ہوئی تفسیر میں بہت انتشار ہو جاتا۔ اس انتشار سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ کو آخر میں رکھ دیا، تاکہ جلال الدین محلی کی تمام تفسیر ایک طرف ہو جائے اور امام سیوطی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ایک طرف ہو جائے۔ اس وجہ سے ان کو اس طرح کیا گیا ہے۔ امام
سیوطی اور محلی کی تفسیر ترتیباً یاد رکھنے کا طریقہ میرے استاد المکرم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے کہ جیسے حروف تاجی کی ترتیب میں سب سے پہلے سین آتا ہے، تو اسی طرح اس جلالین میں سب سے پہلے سین جن کے نام میں آتا ہے تو سب سے پہلے ان کی تفسیر ہے جلال الدین سیوطی. سب سے پہلے جن کی تفسیر آتی ہے جلال الدین سیوطی کی، ان کے نام اس طرح حروف تاجی کی ترتیب میں سین پہلے آتا ہے اور میم بعد میں آتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہلے جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے اور پھر آگے 15 پاروں کی جلال الدین محلی کی تفسیر ہے. یہ بھی یاد رکھنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے. سین پہلے آتا ہے، اس سے سیوطی کی تفسیر یاد رکھ لو، اور میم بعد میں آتا ہے، اس سے محلی کی تفسیر یاد رکھ لو کہ ان کی نصف ثانی ہے. بحث نمبر 4 یہ ہے اس جلالین کا ماخذ کیا ہے. دونوں مصنف نے بوقت تصنیف اس کتاب کو، اس تفسیر کو لکھنے کے وقت کون سی تفسیروں کو سامنے رکھا اور کون سی تفسیروں سے فائدہ اٹھایا. جیسا کہ شرح نے اس کی وضاحت کی ہے، تفسیر ابن کثیر جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تفسیر البیضاوی جو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تفسیر قواشی، ان تفاصیل وغیرہ کو سامنے رکھا ہے مصنفین نے. بحث نمبر 5 یہ ہے اس جلالین کا رتبہ کیا ہے. تفسیر کی کتابیں 3 طرح کی ہیں. نمبر 1 وہ ہیں جو صرف نقلیات اور روایات پر مشتمل، جو صرف نقلیات اور روایات پر مشتمل ہے، یعنی صرف احادیث کے ذریعے سے ہی تفسیر کی گئی ہو. بس آپ یہ سمجھ لو آسان. تفسیر کتابیں 3 طرح کی بتائی. پہلی قسم وہ ہے جن میں صرف احادیث کے ذریعے سے ہی تفسیر کی گئی ہو، یہ آسان سمجھ لو. نمبر 2 جو صرف درایات اور عقلیات پر ہی مشتمل ہے. تفسیر کی وہ کتابیں بھی ہوتی ہیں یعنی احادیث کے ساتھ تفسیر کرنے میں عقل و دانائی کو بھی دخل ہو، کہیں کہیں تفسیر معقولات سے بھی کی گئی ہو. نمبر 3 وہ کتب تفسیر جو معقولات اور منقولات دونوں پر مشتمل ہے. بہترین تفاسیر تو بس یہ سمجھیے خلاصے کے طور پر یہی کہلاتی ہیں جس میں پہلے آیا تھا پیچھے تفسیر کے ماخذ میں کہ جس میں قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہی ہو رہی ہو یا حدیث سے ہو رہی ہو، قول صحابی سے ہو رہی ہو، قول تابعی سے ہو رہی ہو اور معنی لغوی سے ہو رہی ہو. اور بعض کتب تفسیر بہت زیادہ لمبی ہیں اور بعض کتب تفسیر بہت زیادہ مختصر ہیں. جلالین شریف دونوں کے درمیان والی ہے، اس لیے ایسر بھی ہے اور احسن بھی. جلالین شریف متوسط درجے کی تفسیر ہے، نہ زیادہ اس میں لمبی بات ہے اور نہ زیادہ ہی مختصر ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے. اس لیے ایسر آسان بھی ہے، احسن اچھی بھی ہے، اور عرب میں یہ تفسیر بڑی مقبول ہے. اہل عرب نے اس تفسیر کو بہت پسند کیا ہے، اس لیے انہوں نے اہل عرب نے اس کو احسن التفاسیر بھی مانا. بحث نمبر 6 یہ ہے اس جلالین کی شروحات کے بارے میں. شروحات تو یاد رکھیے کمال ملا علی قاری کی ہے، جمالین فی اللغۃ العربیہ، مجموع البحرین، مطلع البدرین، تفسیر الجمل، حاشیۃ الساوی. عربی میں بہت ساری اس کی عربی میں بہت ساری اس کی شروحات لکھی گئی ہیں اور اس پر حاشیہ جو لکھا ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بحث نمبر 7 یہ ان دونوں مصنفین کے مختصر حالات کیا ہیں. نصف اول کے مصنف جو ہیں ان کا نام عبد الرحمن ابن ابی بکر، کنیت ابو الفضل، لقب جلال الدین. پیدائش ان کی 1 رجب سن 849 ہجری. مقام وطن یہ دریائے نیل کی جانب مصر میں ایک شہر اسیوط نام کا تھا. اسیوط تخفیفاً اس کو سیوط بھی کہتے ہیں، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جلال الدین سیوطی کہلاتے ہیں. بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، باپ نے وصیت کی تھی کہ اس بچے کی علماء کی سرپرستی میں پرورش کی جائے. چنانچہ ایک حنفی عالم علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تربیت اور سرپرستی فرمائی. کس کی؟ جلال الدین سیوطی کی. بہت سے علوم میں ان کو مہارت تھی. یہ شروع سے تو یہ سمجھیے ان کی بات کہ 8 سال میں قرآن کے حافظ ہو گئے تھے. جلال الدین سیوطی 8 سال میں قرآن کے حافظ ہو گئے تھے اور علم فقہ، علم مسائل یہ علامہ سراج الدین سے حاصل کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب کا حافظہ دیا تھا، بہت سارے علوم میں ان کو مہارت تھی.
خود فرماتے ہیں میں نے آب زمزم پی کر دعا کی تھی کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ مجھے ابن حجر جیسا اور فقہ میں سراج الدین جیسا کر دے. چنانچہ 5 علوم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مہارت عطا فرمائی. یہ بات علامہ جلال الدین سیوطی نے خود فرمائی ہے. اور 5 علوم جو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان میں مہارت دی ہے، جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں وہ کون سے تھے؟ نمبر 1 علم تفسیر، نمبر 2 علم حدیث، نمبر 3 علم فقہ، نمبر 4 علم بلاغت جو مجموعہ ہے، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، 3 علوم کا. نمبر 5 علم نحو. ان 5 علوم میں علامہ جلال الدین سیوطی کو خوب مہارت تھی. تدریس کے ساتھ ساتھ ان کو تصنیف کا بھی ملکہ تھا، کتابیں لکھا کرتے تھے. سب سے پہلے انہوں نے ایک کتاب شرح الاستعاذۃ والبسملہ لکھی تھی اور 500 کے قریب ان کی تصنیفات ہر فن میں موجود ہیں جو شراح حدیث نے لکھی ہیں. وفات ان کی 19 جمادی الاولیٰ سن 911 ہجری میں ہوئی. اور نصف ثانی کے مصنف جنہوں نے آگے 15 پاروں کی لکھی سورہ کہف سے، ان کا نام محمد، والد کا نام احمد. پیدائش ان کی شوال کے مہینے میں سن 791 ہجری مصر کے ایک شہر محلۃ الکبریٰ میں ہوئی. اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے محلی ان کو کہا جاتا ہے. محلۃ الکبریٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے محلی ان کو کہا جاتا ہے. ابتدائی تعلیم ان کی مقامی اساتذہ سے انہوں نے حاصل کی. ابتدائی تعلیم تو اپنے وہیں مصر کے شہر محلۃ الکبریٰ میں ہی مقامی استادوں سے حاصل کر لی شروع کی تعلیم. اس کے بعد کپڑے کی تجارت بھی کی ہے کچھ وقت تک. اس کے بعد آگے علوم پڑھے ہیں اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے. وفات ان کی 15 رمضان سن 864 ہجری میں ہوئی ہے ان کی وفات. بس یہ کچھ مبادیات آپ کے پورے ہو چکے ہیں الحمدللہ.